شاہ صاحب، بلوچستان میں ایک واقعہ جو ہے وہ پیش آتا ہے اور اس واقعے میں انسانیت بہت زیادہ شرمندہ ہے اس واقعے کو دیکھنے کے بعد، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ کافی دیر پہلے یہ واقعہ وہاں پر پیش آیا، اس کے بعد وہ جرگہ سارا بیٹھا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور فیصلہ کرنے کے بعد دونوں کو جو ہے وہ سریعام گولیاں جو ہے وہاں پر مار دی گئیں، اور اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں اور بڑے سوال ہوئے۔ پھر اس کی تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ جو خاتون تھی وہ خود شادی شدہ تھی، اس کے بچے تھے، اور وہ جو آگے لڑکا تھا اس نے شادی کی ہے، ان کے آپس میں کیا معاملہ تھا کیا نہیں تھا، لیکن اتنے عرصے کے بعد ایک جگہ پر جا کر معاملے کا پتہ چلتا ہے اور ان کو سریعام گولیوں سے مار دیا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے ادارے اس میں کیا اپنا کردار ادا کریں گے؟ جیسے وہ ایک اداکارہ کا بھی کچھ دن پہلے معاملہ آیا اور پتہ چلا کہ وہ بہت عرصہ پہلے اپنے فلیٹ میں ان کی موت واقع ہو گئی ہے، لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا تو اس میں 6-7 ماہ گزرنے کے بعد لوگوں کو اس کا پتہ چلا ہے۔ تو کیا اس حوالے سے یہ آپ کہنا چاہیں گے اس موضوع پر؟ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جرگہ ایک فیصلہ کر رہا ہے اور اس پر عمل کیا جا رہا ہے، تو کیا حکومتی ریٹ کہاں ہے؟ صحیح ہے۔ بلوچستان میں ہمارے ادارے ہیں، بلوچستان کی حکومت ہے، کیا اس علاقے کے تھانے کے نوٹس میں یہ بات نہیں تھی؟ پہلی بات یہ ٹھیک ہے۔ وہ لڑکی اگر اغوا ہوئی ہے یا گھر چھوڑ کر گئی ہے، اس کی رپورٹ ہوئی ہوگی۔ صحیح۔ اس پر پولیس نے کیا کیا، ان کی کیا رپورٹ تھی؟ اب شروع میں یہ بات تھی کہ وہ پسند کی شادی تھی، لیکن جب بات حقیقت کھلی اور پتہ چلا کہ وہ ایک شادی شدہ عورت تھی، اور شادی شدہ عورت ایک شادی شدہ مرد، دونوں 5-5 4-4 بچوں کے باپ ہیں اور ماں ہے، اور یہ 5 بچوں کی ماں اگر بے حیائی کر رہی ہے تو اس کے خلاف قانون میں سزا موجود ہے نا۔ صحیح ہے۔ قرآن میں حدیث میں ان کی سزائیں موجود ہیں۔ صحیح ہے۔ اور ریاست انہیں پکڑتی اور انہیں کیفر کردار تک پہنچاتی، یہ نوبت نہ آتی۔ ٹھیک ہے۔ اب دونوں طرف سے یہ دونوں چیزیں غور طلب ہیں۔ جی۔ سزا جو شرعی سزا ہے، چور کے ہاتھ کاٹنے، صحیح، چور کے ہاتھ کاٹ دیں، قرآن میں واضح طور پہ حکم ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ صحیح۔ لیکن کیا آپ کا موبائل کسی نے چوری کیا، آپ نے پکڑ لیا، آپ ٹوکا پکڑ کے اس کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں؟ بالکل صحیح۔ نہیں کاٹیں گے، آپ نہیں کاٹیں گے، آپ ایف آئی آر کروائیں گے، صحیح ہے، تفتیش ہوگی، آپ ٹریک سے آئیں گے نا، بالکل پراپر تھرو چینل جو چیز ہے۔ صحیح ہے۔ اب پہلی بات یہ کہ کیا جرگے کو اتنا اختیار ہے کہ وہ کسی کی جان کے فیصلے کریں، یا جرگے میں بیٹھے کسی ایسے شخص کو کسی شخص کو؟ یہ کون اختیار دے رہا ہے اسے؟ ہمارا قانون دے رہا ہے، ہمارے ادارے دے رہے ہیں؟ اگر نہیں دے رہے تو کوئی اس حد تک بے لگام کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے۔ دوسری طرف معاشرے کے اس پہلو کی طرف بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا اس عورت نے جو عمل کیا کیا وہ قابل نفرت نہیں ہے؟ اللہ، اگر وہ قابل نفرت ہے تو پھر نفرت جرم سے ہے اور اسے قانون کے مطابق اس کٹہرے میں لانا چاہیے۔ غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جی، غیرت کے نام پہ قتل کر دیا۔ غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے؟ کس بات پہ قتل ہے؟ ہاں، پہلے جو ایک سینیریو تھا کہ پسند کی شادی کی ہے، اب پسند کی شادی کرنے کی شریعت مطالعہ اجازت دیتی ہے، صحیح ہے، لیکن وہاں بھی لفظوں کا الٹ پھیر نہیں کرنا۔ صحیح ہے۔ شریعت مطالعہ یہ کہتی ہے کہ جب شادی کر رہے ہیں تو لڑکی سے پوچھے، اس کی رضا معلوم کرے، صحیح ہے، لیکن اخلاقی طور پہ، ہمارے معاشرتی طور پہ اس لڑکی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تو والدین کی مرضی کے بغیر بھاگ کر شادی کر لیتی ہے۔ اب والدین کی مرضی کے بغیر بھاگ کر شادی کرنے والی اور پسند کی شادی، یہ دو الگ چیزیں ہیں، الگ چیزیں ہیں، صحیح ہے۔ لیکن بھاگ کر شادی کرنے والی کو پسند کی شادی کر رہی تھی، اس لیے اب اس نے جو بھاگ کر شادی کی ہے برا عمل ہے، غلط عمل ہے، صحیح ہے، لیکن اس نہج تک پہنچانے میں کس کا کردار ہے؟ کس کا کردار ہے؟ ٹھیک، کیا جب لڑکی نے کہا اپنے والدین سے کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں، بات مانی تو والدین کو چاہیے تھا کہ چھان پھٹک کرتے؟ اگر وہ نامناسب رشتہ تھا، تحقیق کے بعد سارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، صرف اپنی انا کے لیے کہنا کہ نہیں جی بچی نے کہہ دیا تو اب شادی نہیں کرنی۔ ہمارے معاشرے میں خود کو مضبوط کرنے کے لیے یا اپنی برادری میں یہ کام کرنے کے لیے، ناک اپنی بچانے کے لیے، اور کے لیے کہ ہمارے ہاں تو آج تک ایسا ہوا ہی نہیں، یعنی آپ نے اپنے بچوں کو پوری دنیا کے سامنے قتل کر دیا۔ اچھا، دوسری طرف حافظ صاحب قبلہ یہ ہے کہ اگر والدین پسند کی شادی بچی چاہتی ہے، میں کرنا چاہتی ہوں، تو ان بیٹیوں سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا 2 دن جس سے سلام دعا ہوئی اور آپ نے 2-4 دن باتیں کی، جس سے 2-4 اس نے میٹھے بول بولی، چاہے وہ تصنع اور بناوٹ کے تھے، آپ اس
کے لیے اپنے والدین کو چھوڑ رہی ہیں تو بتائیں جنہوں نے آپ کو پال پوس کے اتنا بڑا کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ اللہ کیا وہ آپ اس فیصلے میں انہیں شامل نہیں کر سکتی؟ بالکل ایسے یہ وہ پہلو ہے کہ جن پر بات ہونی چاہیے. اور پھر وہ شخص ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ بعد میں آپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرے گا. حافظ صاحب آپ چلے جائیں عدالتوں میں جو کیسز چل رہے ہیں 95-96% وہ کیسز ہیں کہ جو پسند کی شادیاں ہیں, بھاگ کر جو شادیاں کرتے ہیں والدین اور فیملی کو بائی پاس کر کے. لیکن یہ جو معاملہ بلوچستان کا معاملہ ہے وہاں پہ شادی شدہ عورت کا کسی اور شادی شدہ مرد کی طرف بھاگ کر جانا یہ کبھی فعل نہیں ہے, صرف حرام ہے. اور ایک کے نکاح میں ہوتے ہوئے بدکاری کرنا اس کی سزا عام زنا سے سخت ہے, عام بدکاری سے سخت ہے. سنسار کرنا اس کی سزا ہے شریعت مطہرہ میں. بالکل صحیح. لیکن یہ اس نہایت تک نوبت کیوں آئی؟ بالکل. اب وکالت کرنے والوں دیکھیں دو غلط چیزیں. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ واقعہ بھی کافی عرصہ پہلے کا ہوا ہے, یعنی میڈیا پہ اب آیا ہے, عید سے لوگوں کو پتہ چلا ہے. عید سے 3 دن پہلے کا واقعہ. صحیح ہے. اور رپورٹ ہو رہا ہے محرم الحرام کے اینڈ پر. سوال یہ کہ یہ 2 مہینے تک علاقے کے لوگ کہاں تھے؟ صحیح ہے. کیا بے حس ہو چکے ہیں؟ عوام بے حس ہو چکی؟ قانون سویا ہوا تھا, پولیس پیسے لے کر یہ ویسے خاموش بیٹھی تھی, خدا جانے کیا معاملہ تھا. صحیح ہے. لیکن عوام بھی سوئی ہوئی تھی, کسی نے نوٹس میں. اب 2 غلط چیزیں ہیں آپ صاحب, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ یہ جملہ کہنے لگا ہوں. 2 غلط چیزیں ہیں اور دونوں کو غلط کہیں. صحیح ہے. جب یہ بات سامنے آ گئی کہ انہوں نے بھاگ کر شادی نہیں کی, صحیح ہے, بلکہ ایک شادی شدہ عورت بھاگ کر کسی اور شادی شدہ مرد کے ساتھ ناجائز تعلق میں تھی, تو مجھے یہ کہنے دیں کہ دونوں نے غلط کیا ہے. بالکل. لڑکا اور لڑکی نے بھی غلط کیا ہے, اور جنہوں نے قتل کیا انہوں نے بھی غلط کیا. انہوں نے جو غلط کیا ہے, قتل کرنے والوں نے سرعام انہوں نے یہ غلط کیا کہ انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے. یہ قانون کی ذمہ داری تھی, یہ پراپر تھرو چینل جاتے, عدالت میں کیس لے کر جاتے اور ایف آئی آر ہوتی, ان کے خلاف سزا ہوتی. بالکل ایک طریقہ کار یہ ہے. اور لیکن ان کے غلط عمل کی وجہ سے انہیں سیف سائیڈ نہیں دی جائے گی. انہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ بیچارے مظلوم تھے, وہ مظلوم نہیں تھے. وہ معاشرے میں وہ لوگ تھے جنہوں نے بدکاری کو ترویج دی ہے. ایک نیا رواج لوگوں کے کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ ایک شادی شدہ عورت بھاگ کر جو ہے نا ناجائز ریلیشن میں رہ رہی ہے. بالکل ایسے ہی. تھو ہے ایسے لوگوں پر جو ان لوگوں کے خلاف بات نہیں کر رہے تھے. حق یہ تھا کہ ان کے جرگے کے فیصلے سے پہلے علاقے کے لوگ جاگتے, قانون کے جو ہے نا وہ کٹہرے میں انہیں لے کر آتے. بالکل صحیح. یہ جب جرگہ جاگا تو اس نے بھی الٹ کام کر دیا, وہ اسے لے کر آتے پراپر تھرو چینل. وہ پھر جرگہ تھا نا, وہ پھر برادری تھی, وہ پھر ایک سردار تھا, سردار کا فیصلہ تھا. ہاں بس وہ دیکھیں سرداری نظام ہمارے صوبوں میں ہے, بلوچستان میں ہے, سندھ میں ہے, کے پی کے میں ہے. تو لیکن حکومت کو یہ سوچنا ہوگا کہ کس حد تک ان کے اختیار ہیں. یہ مصالحتی کمیٹی تک تو ہو سکتے ہیں, مصالحت کروا دی, کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو ان کی آپس میں صلح کروا دی تاکہ وہ زیادہ نہ جائیں, کیونکہ عدالتوں میں بہت بڑا رش پڑا ہوا ہے کیسز کا نا. لیکن کیا انہیں اس حد تک اختیار ہے کہ وہ کسی کی جان کا فیصلہ کریں؟ صحیح. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے, کسی جان کو بغیر بے قصور کو, یہ بات بھی ہے, بے قصور کو اگر قتل کرتا ہے تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. لیکن یہ سارے معاملات, یہ سارے عقدے تب کھلیں گے جب کوئی ذمہ دار آگے بڑھے گا اور پورے معاملے کو واضح کریں گے. اس معاملے کو کھول کے سامنے لانا چاہیے کہ اصل معاملہ کیا تھا, اور اس کے خلاف حکومت کو اپنی رٹ وہاں پہ جاری کرنی چاہیے. بہت شکریہ شاہ صاحب, جزاک اللہ خیر.